अच्छा, وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے. آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں, میں کل اس کے اندر نہیں ہوں. اچھا, آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی. تقلید کو چھوڑیں, اللہ کے رسول پہ بات وہ بھی کریں. وہ بھی حنفی ہے نا, حنفی ہیں, اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے جا کر اسے کھلوایا. میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا علی قاری حنفی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. اچھا, اس نے مانا یہی کیا ہے. غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعد والا ہے, بس یہ غلطی ہے. ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں مولانا, ایک منٹ, اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے, کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا, آپ اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھیں. مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں, کل دو. نہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے, میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے, تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے. آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں, اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا ہوں نا. مثال کہ آپ نے تو کل جانا ہے, اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے, آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا, آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا ہے. مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی. شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا, میں اس کو استاد لاؤں گا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. بس میں تو کسی سے پڑھا تھا نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا, پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے, مسلم میں چھوڑ. یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا, سلام مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں, تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں نہیں کریں؟ میرے علماء مان تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں, ایک منٹ شیخ, میرے بلا تحقیق تو میرے جس عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا, میں اسے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو, میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے, تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا, یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے, قوم ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا, اس کا سلام کے اندر والے رہتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ, سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ, میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی, آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے, مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سب نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ جی, یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ, اذا کا معنی استمرار ہے. جی, اذا رفع رأسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے, آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے, جب اٹھاتے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی, اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اکثر, ٹھیک ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام بخاری نے فرمایا, کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے, پھر تمام سے ہم بستری کرتے, غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے, کانا یطوف علی نسائہ, تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے یہاں؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سمجھے نا. ایک منٹ بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھیں. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے, حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے, حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے, کیا تو میں مانتا ہوں, یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں, چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا صریح, اس طرح جس طرح یہ صریح حدیث ہے, اس طرح صریح حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو, شریر گھوڑے نہیں بنو. یہ شریر نہیں ہے, اس میں تو اختلاف ہے. اچھا شریر کس کون سا اختلاف ہے؟ آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں, ہم دوسری طرح. مولانا ترجمہ آپ کر لیں, میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا, مفتی عامر کلیم کا.
आप उसका तर्जुमा क्यों नहीं मानते? मौलाना एक छोटी सी बात, आप मेरा तर्जुमा क्यों नहीं मानते? हम यही फटा आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ मौलवियों को छोड़ो, रसूलुल्लाह पे आओ, वहाँ इख्तिलाफ नहीं है। मैं आपको यही कहता हूँ, बात इस तरह है ना, आपने जो हदीस पेश की, ठीक है, मैंने भी हदीस पेश किया, अब हम आ गया एक मिनट मौलाना, हम आपको ये कहते हैं कि आपके उलमा ने हमारे उलमा की बात ही ना करें ना, आपने तकलीफ करनी नहीं तो एक मिनट मैं छोटी सी बात सुनो, मौलवी की बात बनी तो वो हनीफा सबसे बड़ा आपने कहा ये मैं बताता हूँ, एक मिनट ये देखें सफा 181 है जिल्द नंबर है सही मुस्लिम का, अन जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह, हुजूर पाक हमारे पास निकल कर आए, तो इसका माना ये है हुजूर पाक अलैहि सलाम इनकी नमाज देख रहे हैं, ठीक है, फ़काला फरमाया माली अराकुम राफ़ी ऐदीकुम, मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हें रफ़ुल यदैन करते हुए देख रहा हूँ, कअन्नहा अज़नाब खैलिन शुम्सिन, गोया ये घोड़े शरीर घोड़े के दुम हैं, उसकुन सलाह नमाज में सुकूनत इख्तियार करो, तो ये नमाज वाला रफ़ुल यदैन मुराद सलाम वाला नहीं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जो है वो भी यही देवबंदी है ना, इसने इसका तर्जुमा किस तरह किया? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तो इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप मानते हैं? हम इमाम मानते क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा आपके इमाम हैं? इमाम आज़म होते नहीं एक मिनट, आपका इमाम हनीफा आपके इमाम है? मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं, आप भी मेरे इमाम बनते हैं। एक मिनट मौलाना लेकिन ज़रा इमाम आज़म एक मिनट शेख, इमाम आज़म छोड़ें, आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अच्छा, वो रफ़ुल यदैन नहीं करते, आपने जिंदगी में कितनी नमाजें बगैर रफ़ुल यदैन के पढ़ी हैं? अच्छा इमाम हनीफा रफ़ुल यदैन छोटी सी बात, छोटी सी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी करते एक हैं, मिनट, अता रहमतुल्लाह अलैह। एक मिनट छोटी सी बात सुनो, छोटी सी, मौलाना आमिर करीम साहब आपके आलिम है ना, जी। उनके उस्ताद तो देवबंदी हैं, आपके मोबाइल मौलद बन गए, ये बात मत करें। अच्छा, बात ये है, एक मिनट छोटी सी बात है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन के कायल नहीं है, मुस्नद इमाम आज़म उनकी किताब मौजूद है, उन्होंने कहा है रफ़ुल यदैन नहीं, अच्छा। ठीक है, उन्होंने रफ़ुल यदैन छोड़ा है, तो इमाम हनीफा नहीं करते, आप क्यों करते हैं? एक बात, एक पूरी बात, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप उन्हें इमाम मानते हैं, आप 8 क्यों पढ़ते हैं? इमाम हनीफा 3 तलाक को 3 कहते हैं, आप इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप 3 को 1 क्यों कहते हैं? इमाम हनीफा 3 वितर के कायल है पूरे साल में, आप पूरे साल में कुछ दिन 3 वितर और कुछ दिन 1 वितर पढ़ते हैं, आप इमाम हनीफा की बात क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा के मस्जिद में आज भी क्यों रफ़ुल यदैन होता है? मौलाना एक मिनट, अगर कोई क्या दे हज़रत हुसैन की कब्र पे शिया पीटते हैं तो तुम पीटोगे? नहीं वो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मस्जिद में जो रफ़ुल यदैन होते हैं वो अहले हदीसों वाला नहीं है, वो शाफियों वाला है, वो अहले सुन्नत वल जमात में बरहत है। अच्छा शाफी जो रफ़ुल यदैन करते हैं वो सही है? बिल्कुल ठीक है, क्यों? शाफियों का रफ़ुल यदैन बिल्कुल ठीक है, शाफी मजहब में हमारा रफ़ुल यदैन न करना बिल्कुल ठीक है, हनफी मजहब में अहले हदीस का रफ़ुल यदैन गलत है। क्यों? ये अलग बात आ जाएगी, इसलिए फिलहाल इस हदीस को रख दो। मौलाना आप एक मिनट मौलाना मैं इस पे बड़े शर्ह बस्त के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप हंस के ये मत मैं अभी इमाम शाफी के रफ़ुल यदैन वाला उठाऊंगा और आपका और उनका रफ़ुल यदैन अलग होगा, मैं अभी गिनवाऊंगा, इमाम शाफी का 9 दफा होगा, आपका 10 दफा होगा, मैं गिनवा देता हूँ, मैं गिनवाता हूँ। इमाम शाफी का रफ़ुल यदैन 30 रकात के शुरू में नहीं है, आपके यहाँ है, आप कैसी बात करते हैं? इमाम शाफी के एक मिनट, इमाम शाफी 20 रकात तरावी कायल हैं, आप 8 पढ़ते हैं, इमाम शाफी जनाजा आहिस्ता पढ़ने कायल हैं, आप जोर से पढ़ते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कितने मसाइल हैं जो आपने छोड़ दिए? इमाम शाफी से एक बात लेते हैं, एक बात छोड़ते हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं इमाम शाफी रफ़ुल यदैन उनके लिए जायज़ है, वो कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, वो मुज्तहिद है। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1092, इमाम बुखारी ने फरमाया, हज़रत अमर इब्न आस से रिवायत है, इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहद फअसाब लहु अजरान व इन अख्ता लहु अजर, मुज्तहिद अगर ठीक काम करे अल्लाह 2 सवाब देते हैं, गलत काम करे तो अल्लाह 1 सवाब देते हैं। इमाम शाफी का रफ़ुल यदैन हमारे यहाँ गलत, उनके यहाँ ठीक है, अल्लाह ने 1 सवाब फिर भी उन्हें दिया है, वो मुज्तहिद है। अहले हदीस ना मुज्तहिद है ना मुक़ल्लिद है, न इसे सवाब है न इसे जो है ना क्या कहते हैं अच्छी काम है, इसलिए गलत है, वो ठीक है ना मुज्तहिद है, छोड़ने वाले पर यकीन भी नहीं करते जी, छोड़ने वाले गैर मुक़ल्लिद ला यजतहिद व ला युक़ल्लिद, न मुज्तहिद व न मुक़ल्लिद। ये तो नहीं कह सकते। हाँ मैंने की आप तोड़ दें, आप आयत पढ़ के मेरी तरफ गलत है, नहीं आप तो जो मुक़ल्लिद नहीं वो मुज्तहिद है। एक मिनट, जो मुक़ल्लिद नहीं है वो मुज्तहिद है। आप मुज्तहिद एक मिनट, आप मुज्तहिद हैं? क्यों नहीं? हर आदमी अच्छे मुज्तहिद तो आपके साथ इसका माना ही नहीं आता। मैं तर्जुमा जो करता हूं, आप वो मानते नहीं। आप करें तर्जुमा, आमिर करीम ने जो तर्जुमा हदीस ने किया वो आप तर्जुमा करें हदीस को। आप मुज्तहिद हैं, एक मिनट, आप एक बात मुझे कर दें, एक बंदे ने नमाज में अल्लाह अकबर यूं करके हाथ सर पे बांध लिए,
اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں, نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں. ایک روایت ایک بندے نے اللہ اکبر کیا, نماز میں ہاتھ یہاں باندھ لیے, اچھا اس کی نماز ہوئی نہیں. کون سی حدیث میں؟ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق پڑھے گی. یہ کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھیں, عقل مت بتانا. حدیث حدیث یہ موجود ہے, نبی علیہ السلام نے ہاتھ جس طرح باندھے اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے. فرض ہے. ایک منٹ, ہاتھ باندھ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باندھے اس طرح باندھنے چاہیے, اس کے علاوہ جو باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس نے باندھ دیا تو آپ آپ نے یہ حدیث پوچھی ہے حضور نے فرمایا ہو جس نے سر پہ ہاتھ باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی, ایسی حدیث ہے نہیں حدیث. تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے دیکھیں گے؟ حدیث سے حدیث ہے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ مولانا یہ ثابت ہونا آپ نے سمجھا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کی سمجھ معتبر ہے, اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ابو حنیفہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے. بات سنو, آپ جو بات کرتے ہیں نا آپ یہ ضد والا بات بھی کرتے مولانا کہاں ضد والا کر رہا ہوں؟ ابھی دیکھو ضد والا, اچھا آپ آپ سمجھ آتے ہیں, آپ اچھا والا کر دیں. ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ سر پر ہاتھ باندھو, یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ابھی ہم کی طرف سے یہ حدیث مولانا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر حدیث کا مسئلہ نہیں آپ ہے, مجتہد ہیں. ہر مسئلہ حدیث میں نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر انسان چمچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, اگر ہمیں استعمال کرنے یہ تو حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے. مطلب یہ کہنے سے مطلب ایسے کہنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کس سے ثابت کریں گے گناہ؟ ہاں یہ وہی بات ہے. مولانا عبد القدیر صاحب کیا دنیاوی معاملے میں دین رہنمائی نہیں کرتا؟ یہ کون سی بات ہے دنیاوی؟ لیکن دین تو ہم نہیں کہیں گے نا اس کو. مولانا ایک دین ہے, رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہاتھ سے چمچ اٹھا کے کھانا کھاؤ, دین ہے, ثواب ہے اس پہ. نہیں کون کہتا ہے؟ میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ چمچ کے ساتھ, ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا چمچ سے کھانا رسول اللہ کا ثابت ہے, آپ مجھ دیتے آپ کو نہیں پتا. امام رافعی نے اس پہ حاشیے میں دلیل دی ہے چمچ سے زور نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں اگر نہ کہے تو ثواب نہیں. اچھا چلو, چمچ سے ثابت ہے, کس طرح چمچ سے رسول اللہ کا کھانا ثابت کے ساتھ ثابت ہے, چمچ سے ثابت نہیں ہے, نہیں. پکی بات ہے. آپ بتائیں کہ ہم مان لیں. ایک منٹ شیخ, اگر میں بتا دوں کہ حضور پاک نے چمچ سے کھایا تو آپ مان جائیں گے؟ مان جائیں گے. اب مجتہد کیسے ہوئے میری بات کو مان لیں؟ اچھا امام مجتہد کو تو خود حدیث پتہ ہونی چاہیے, دوسرے سے تو نہیں پوچھتا. اچھا بات سنو, مولانا تحقیق مجتہد کیوں کرے گا, اس کو سب کچھ پتہ تو ماہر ہے. ایک منٹ شیخ, ایک منٹ شیخ, مجتہد حضرت عمر فاروق تھے تبھی انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کیا, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک منٹ, جب اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کروں. ٹھیک کہا ہے, ٹھیک ہے, میں اس میں دلیل دیتا ہوں. حضرت عمر کی نظر حضور کے دل پہ تھی, نبی کا دل جاگتا ہے, نبی کا دل زندہ ہوتا ہے. پھر وہ کس صدیق کی نظر حضور کے آپ پہ کس طرح مجتہد؟ ٹھیک ہے, عمر فاروق مجتہد ہے, اس نے ٹھیک کہا. حافظ ابن حجر اسقلانی کو اٹھائیں اس حدیث کی شرح میں, آپ ابن حجر بہت زیادہ کرتے ہیں, فتح الباری اٹھائیں, ابن حجر اسقلانی کی شرح اٹھا لیں. حضرت عمر نے بھی ٹھیک کہا ہے, صدیق نے بھی ٹھیک کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کیا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو مجتہد کو تعریف کیا ہے نا کہ مجتہد کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اب ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا, پھر وہ کس طرح مجتہد, پھر اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو سر قلم کروں گا؟ ایک منٹ, رسول اللہ فوت نہیں ہوئے, عمر نے یہی فرمایا, یہ بات ٹھیک ہے. حضور فوت نہیں ہوئے, مراد دل ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. حدیث پاک بخاری کی تنام عینی ولا ینام قلبی, وہ تو صحیح ہے, وہ تو پھر غلط کیا ہے؟ وہ تو نیند ہے, نیند ہے. تو نیند اور موت بہنیں ہیں نا, نیند اور موت بہنیں, النوم شقیق الموت, نیند اور موت بہنیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو گیا, دوسری بہن کے ساتھ نہیں ہوا, یہ کیسے ہو نیند سکتا ہے؟ اور طرح کا ہوتا ہے اور مرنا اور طرح کا. بابا تشبیہ من کل الوجوہ, میں جو کہوں آپ شیر ہو, اس کا معنی ہے بہادری میں برابر ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو شیر کی طرح دو میں, آپ کو نہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دونوں الگ الگ ہیں, لیکن تشبیہ دیتے ہیں من کل الوجوہ نہیں من بعض الوجوہ. جو حضرت عمر نے فرمایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے, مراد دل ہے, یہ بات جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر کی غلطی کیسی ہے اس میں؟ غلطی میں یہ نہیں کہتا, غلطی نہیں ہے نا, تو پھر اس کے بارے میں مولانا ایک بات, جب غلطی نہیں ہے, آپ بھی مانتے ہیں غلطی نہیں ہے, میں مانتا ہوں غلطی, پھر دلیل پیش کیوں نہیں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ علم تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے, اس کو یہ بھی علم تھا حضور فوت ہوئے ہیں, یہ بھی علم تھا فوت نہیں ہوئے, یہ دونوں علم. پھر بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا حضور فوت ہوئے ہیں, آنکھ سے حضور جاگ رہے ہیں, دل سے, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. صدیق نے اس کو سمجھایا کہ ہاں, حضرت صدیق اکبر کی نظر دونوں پہ تھی, حضرت عمر ایک پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کس طرح پتہ ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے.
आप तो फिर मुकल्लिद पे तक तो मैं हूँ मुकल्लिद, मैं कौन सा गैर मुकल्लिद, मैं तो मुकल्लिद हूँ। मेरी पुश्त पे अकाबिर मौजूद है, आपकी पुश्त पे एक भी नहीं है, आप कैसे? अल्लाह मसला कुछ और है, मेरे पास हदीसें भी हैं, अकाबिर भी हैं, आपके पास हदीसें और अपना मतलब है और कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ें, एक मिनट, बात वहीं आ गई। मैंने हदीस पेश की, हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने रफ़ुल यदैन को नापसंद फरमाया, हुज़ूर पाक ने मना फरमाया, शरीर घोड़े की दुम फरमाया। आप एक हदीस ले आए सही बुखारी की या सही मुस्लिम की जिसमें हो कि हुज़ूर पाक हमेशा रफ़ुल यदैन करते रहे। हमेशा मेरा हदीस पेश किया है ना, आप हमेशा का लफ्ज़ दिखाएं, तमाम का लफ्ज़ हो। आप यही कहते हैं कि हमेशा नबी अलैहि सलाम ने आखिरी उम्र तक रफ़ुल यदैन किया है। एक रिवायत यही पे सही बुखारी के जो सफर नंबर 102 पे जो बताया ना, निकाले सफर नंबर 102 पे हमेशा का लफ्ज़ मिल जाए। मैं यही कहता हूँ ना, आप कहते हैं हमेशा, मौलाना हमेशा का लफ्ज़ दिखा दें, हमेशा मैं अभी